اور سیدنا بن گیا. اور حضرت علی تے لعنت نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جمعہ اور عید دے خطبے جدو کیتا کون ہے اتنے معمولی بدعت کوئی کر لیں گے بریلوی حضرات مولوی شریف پڑھ لیا یہ ختم دے ہو بدعتی دوست کی شرم کرو. انہاں دی بچاں کیا معمولی گلاں کچھ بھی نہیں. اگر وہ نیک نیتی نہ کر دے اللہ شاید ادھر ہی جے دے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جڑا انہاں چیزاں بدعت آندا وہاں یار اگر اوندا اتحاد اور نیک نیتی نہ کر رہا ہے محبت رسول پر نہیں انہاں نے انعام ہی مل جائے. کام غلط ہے مگر نیت اللہ دیکھے. مگر ایتھے کی ہو رہا نہ کوئی نیت نیک ہے نہ کوئی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ جیسے بندے تے لعنت ہو رہی. اور جدوں ویکھیا بھی لوگ عید دی نماز پڑھ کے چلے جاندے اور نہیں سمجھدے کہ کی یہ خطبہ سنی علی اور ابن زبیر تے لعنت تے دین ہے اس کی خاطر دین تبدیل کرتے. یہ ساری کتاباں بخاری مسلم تے مسلم مگر میں تواڈے سامنے ایک ایسی کتاب دا حوالہ دے رہا جتھے سارا کچھ کٹا. التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید الامام الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی. امام ابن حزم دے استاد اتنے پھر لکھ دے اے ہوئی کہ عید دا خطبہ کن پہلا کیتا اپنی ضرورت تھی سیاست کہ پہلا خطبہ سنانا علی تے لعنت سنانی نماز پھر پڑھاؤں لوگوں نے مجبور کرنا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان دا ہاتھ پڑیا سارے گورنر بھی ایسے کم تھے کہ خدا دا نام ہے نا سنت کتنے گئی کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ جو کہنے لگا گیا سنتا دا وقت وہ نہیں زمانہ رہا. اے بخاری شریف مسلم سے پڑھ دین اپنی مرضی کا بنانا شروع کر اور اذان شروع کرتی بدعت مکمل اذان عید واسطے بالکل اپنا اسلام کہ اقامت اذان ہو رہی ہے خطبہ جمعہ پڑھا جائے القول قول من قال انما اول من اذن له فی العیدین. آندے صحیح گل یہ ہے کہ سب تو پہلا جڑا عید واسطے مانگ دوائی معاویہ نے دوائی پھر یہ گورنر زیاد اور مروان بھی سارے متحد سی کر دی اور خطبہ بھی نہیں دیتا. یہ سمجھو 246 اور سارے جڑانا یہ مقام امام نے سب روایتاں حدیثاں کٹھیاں کرتیاں. یہ اذان بھی شروع کرنے والا اور خطبہ بھی عید دا پہلا کروائے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ ایسے بندے فرماؤں دے یار لعنت علی تے جمعہ اور عید حالانکہ بنو امیہ دی اولاد چوں امام ابن حزم نسلی طور سے مولی ہے مگر محدث عالم ہے. اسیاں نے ایسے محلات والا کتاب کوئی نہیں. فرماؤں دیا جڑا یہ حدیثاں چاہتا کہ امام خطبہ دے رہا ہوں صرف تابعین گلاں کر دے جدوں کہ اللہ دے رسول نے آکھا کوئی گل کرے تو تسی آکھو چپ ہو یہ بھی تسی بےہودہ گل کی تسی بھی تو غلط کیتا. ایسا خطبہ نماز دی طرح مگر بول دے سی. تو فرمایا رأیت الشعبی ابا بردہ 5ویں جلد ہے المحلات صفحہ 64. تو راوی آندا میں شعبی نو ابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری نو یتکلمان والحجاج یخطب چل پہ لانا گاہ تو گاہ اسے تے رہا سارے 90 سال. تو ویکھیا کہ حجاج خطبہ دے رہا ہوندا سی بول دے سی ہینا قال لعن اللہ ولعن اللہ مگر بول دے ادوں سی جدوں یہ شروع ہوندی سی علی تے لعنت ہوے ابن زبیر تے لعنت ہوے. فقلت تتکلمان فی الخطبہ وقال لم نؤمر بین ستر هذا. میں کیا خطبے چ بول دے جے انہاں کیا خطبہ یہ جڑی اللہ دا حکم چپ رہن دا قرآن پڑھو کوئی حدیث پڑھو کوئی اللہ رسول کی گل کرو اے لعنتاں نہیں چپ کرن دا حکم ہے اے بکواس کرے اسی گلاں کرن. اوتھے پھر امام فرماؤندے قال ابو محمد ابن حزم فرماؤندے کان الحجاج و خطباء یلعنون علی و ابن زبیر. لعنت کراں تے کر لی علی جیسے بندیاں تے عبداللہ بن زبیر جیسا پہلا بچہ مدینے جدوں حضور نے آپ گرتی دیتی نالے قتل کیتا اور نالے لعنت کرن. تو رضی اللہ عنہ ولا عنہ لعنہ اے ابن حزم دا مدے ہو میرا فرمایا انہاں تے اللہ راضی ہوئے جنہاں تے لعنت کر دے تے لعنت کرنے والے تے لعنت ہوئے انہاں تے اللہ لعنت کرے اس قابل اے رحمت دے حقدار. اگے عید دے خطبے تے فرماؤندے پھر کہ عید دے بعد بھی لوگ اٹھ کے چلے جاندے وَمِنْهَا مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ وَإِحْدَاثِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قبل الصَّلَاةِ. 85 سوا فرماؤندے بدعت کڈی بدعت احداث انہاں بنو امیہ نے کہ نماز لیٹ کر کے پڑھنی اذان اور اقامت کر لی عید لی تے خطبہ بھی جڑا عید تو پہلا بالکل گالاں سناونیاں لوکاں نوں. اوتھے پھر اگے فرماؤندے واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوہم ولم یشہدوا الخطبہ. 86 سوا کہ بہانہ کی بنایا کہ خطبہ اس تو اسی پہلا لیاندا کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاندے ساڈے خطبے نوں نہیں سن. وذالک لأنہم کانوا یلعنون علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور فرماؤندے لوگ کیوں چلے جاندے سی مسلمانوں خطبہ پڑھا لگدا سی. ابن حزم کہہ رہے چونکہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کر دے سی فکان المسلمین یفرون مسلمان بیچارے نماز سے مجبور ہیں نہ پیچھے پڑھ دے سی دوڑ جاندے خطبہ نہیں سننا. واہ حق عالم
آندا بالکل یہ ٹھیک سی انہوں نے یہی فرض سی مسلمانوں تک چلے جان وہ ٹھیک کرتے فکیف ولیس الجلوس خطبہ واجبہ، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی لازم بھی نہیں تھی، مگر ایس خطبے نو سن لی پہنتے پہلا لین کہ سناواں گے تو بعد نہیں اسی آنا ایک کام جڑا کرتے رہنا نہیں ہٹے اس کے اور دین نال جو ٹھٹھا شروع کیتا حج دے بارے جی پڑھ لیا نسائی شریف علی نہ ویر کتوں لے تک گلے گیا یہ حدیثی کتاباں میں لکھیاں یہ سیاستہ نہیں تسی پڑھتے پڑھتے رہی تمہیں کی ہو گیا تسی یہ گلاں ایویں خواہ مخواہ کر دے جے اللہ تو ڈر جاؤ نیکاں دا ساتھ جاؤ دین جڑا دا مطالبہ آخری سرا حضور نے آکھا دین کتنے جا کے مکدا نمازاں روزے سب پہلا تھلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جدو بندہ اتنے چلا جائے انہوں نے پیار کرنا جڑے اللہ نو پیارے دے جڑے اللہ دے دشمنوں نے نفرت کرنا بڑیاں نال نہیں اسی پیار کرنا یہ حس مارتی جویں کہ نک مارنا نہ بدبو دا پانا یہ نک مار دیتا مسلمان برے ہی چنگے تے چنگے ہی چنگے توبہ توبہ تو دین آندا غیرت سکھاوندا کہ کنجراں تے لعنت بھیجو پاویں ملک دے حکمران ہیں نیکاں دی دعا کر اے نسائی شریف حج دے باب اتنے بیان آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات بھی لبیک کیا اتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے نا ذکر کرتے سی نال لبیکاں دی اور حضرت ابن عباس دا دوسری جگہ آندا فرمایا اصل میدان عرفات دے دن دی زینت رونق کیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد حاجی پکار لبیک اللہم لبیک اے تلبیت بے عرفہ 253 صفحہ دا یہ علامہ سندھی دا حاشیہ بھی ہے امام سیوطی دا بھی تو فرماؤں دے سعید ابن جبیر کہیں دے کن تو ابن عباس بے عرفات میدان عرفات سی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کارا مالی اسم الناس ربو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا میں سندا ہی نہیں کی ہو گیا لوگوں کو کوئی لبیک ہی نہیں کہہ رہا کل تو یخافون من معاویہ میں کہا معاویہ تو ڈر انہیں ڈرتا کہ کوئی اتنے نہ کہے فخرج ابن عباس من استاد حضرت ابن عباس اپنے خیمے جو نکلے فقارا لبیک اللہم لبیک فإنہم قد ترکوا السنۃ من بغض علی کہ توبہ 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 علی دی دشمنی اتھوں تک رہ گئی نا کہ علی چونکہ سنت عمل کردا سی یہ کام نہیں کرنا علی دے بغض پاروں ایک سنت نوں چھڑ دیتا جڑی اس گندی دینت تھی تو امام تھلے لکھ دے لاجل بغضی وهو کان یتقید بالسنۃ فاولئک ترکوا بغض ابن عباس فرمایا چونکہ علی سنت تو ادھر ادھر نہیں سی ہٹدا یہ وہ بغض ہو گیا کہ نہیں اسی وہ سنتاں بھی نہیں کرنیاں جنہاں تے علی عمل کرتا تباہی تباہی اور نال پھرے دے زکات دا حال اے میں انہاں باتاں ذکر کر رہا جے گئے گزرے دور صرف نماز روزہ دین ہے بھی نہیں رنت حالانکہ دین تے اصل اسلامی حکومت تھی مگر انہاں تک دا بیڑا غرق کر دتا کتاب الاموال شکر ہے کہ بڑی محنت نہ لب کے ساڈے قائل حدیث عالم نے محمد حامد فقی نے اپنے ہاتھیاں نا للامام العظیم الحافظ الرجا ابی عبید القاسم بن سلام المتوفہ 224 ہجری ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا زکات تے خمس تے سارے یہ بارے تو زکات تے بابا پھر لکھ دے سال تو سعد بن ابی وقاص وابا ہریرہ وابا سعید الخدری وابن عمر راوی بیان کرتا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں ابو ہریرہ نوں ابو سعید خدری نوں تے ابن عمر نوں پوچھا انہاں تو دو تے بعد زندہ رہے کوئی کہہ سکتا بعد دی گل ہے مگر سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ امیر معاویہ کے زمانے میں مر گئے اس تو ادوں کا قصہ فقلت ان حاضر سلطان یسنا ماترا پوچھا کہ بادشاہ جو کوئی زکات نہ کر رہا تھوڑے سامنے کہ آپ بھی لٹی جاتا تے اپنی پارٹیاں نوں کھوائی جاتا آفات بھاؤ زکاتی ہے میں ہوں زکات انہوں دیواں نظر تے آ رہا جو تباہی مچی ہوئی قال فقال کلہم ادفاع سارا نے فتویٰ دیتا کہ ظالمیاں تے پاویں کھائی جاندے تسی انہاں دے حوالے کرو اللہ دے رسول نے آخیا تسی بری ہو جاؤ گے حساب ہو دیندے رہن جو مرضی کرن دے دیو اگے پھر دوسری روایت وہ نمبر سی وہ 1799 صفحہ ہے 568 اے 1797 اتبنا عمر رجل فقال آ رہا تھا زکات الی من ادفع کیا ابن عمر تو کہنے بارے فتویٰ دینا یعنی مسلمان دین تو بیچارے پھسے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ملک کا چلتا رہے یہ جواز بناؤ نا بھی برے ہوں سانو زکاتاں کیوں دے دے کنوں میں زکات دیاں فقال ادفع الی الامراء وان تمزعوا بحالهم الكلاب الاموال ابن عمر نے کہا دے دے انہوں پا میں اپنے دسترخانہ تے کتیاں دا گوشت ہی نوچ نوچ کے کھانا دے دے کتے کھانا کھاندے پھرن تسی زکات اے اسلام تے قیامت
بالکل قیامت آئی زکات خورد برد نمازاں بے وقت عید دے خطبے پہلا علی تے لعنت اگے پھر فرمایا مصیبت سال تو سید ابن زبیر نے زکات جی بولے نہیں بولنا سوکھا ہوں نہیں تھی بولن دے حالانکہ تہاڈی حکومت مینوں نہیں بول دے نہ یہ گلاں بند کرو ادوں تو تلوار سی مطلق العنان حکمران نہ کوئی عدالت نہ کوئی قانون اشارہ ہی کافی ہے بولدا کون اے حضرت سعید ابن جبیر ایڈا وڈا تابعی شہید ہوا 1811 یہ تو کوئی نہ آکھے بھی ادوں آ چپ کر رہا ہے چپ ہونا پیندا ہے حسین روز نہیں فاطمہ جاندی کوئی ہوندا حضرت سعید ابن جبیر نے زکات دا پوچھے وقال ادفع الى ولات الامر کہنے کہ دے دینا حاکمان فلما قام سعید تبعت جدوں اٹھ کے گئے تے میں مگر گیا فقلت انک امرتنی ان ادفع الى ولات الامر وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا میں آخیا تسی مینوں فتویٰ دیتا زکات دے دے وہ زکات نہ آ کر دے تے آ کر دے جو برے کام سی کرپشن دسیا فقال ذا ہے امرک اللہ کہنے لگے جتھے اللہ دا حکم ہے انہاں مصرفاں صرف کر انہاں نہ دے سالتنی علی رؤوس الناس فلم اکن اخبرک تو پڑے مجمع پوچھا سی اتنے انہوں دے ایجنٹ اور جسوس تھوڑے بیٹھے اتنے میں تینوں کداں دس دینا بھی تو اپنے آپ ہی خرچ کر دے اس تو تینوں اتنے وہ گل دسی جی ہوں صحیح دس دی ہوں نہیں وقت رہا یہ انہیں تے بھی نہیں رہے کام اس تو بہت اگے چلا بہت خراب ہو گیا اور اللہ دے دین نے بالکل کیا میں انہیں نہ دنوں شیعہ عالم دی تفسیر پڑھ رہا وہ بھی ظلم کر دے بڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگاتا بھی حضرت عمر نے قرآن دی مخالفت شروع کی قرآن دی آیت لا تتخذوا بطانۃ من دونی کہ اپنے تو سوا دوجی قوماں دے کسے بندے نو اپنی حکومت دا رازدار نہ بناؤ اسلام چ خدا دی قسم چپڑاسی بھی نہیں پرتی ہو سکتی اسلامی حکومت کسے عیسائی ہندو نے سی عہدہ نہیں دے سکتے امن نہ رہن تجارتاں کرن حکومت چ رازدار نہیں بنا سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ برا کیا تھا کہ انہیں منشی رکھا تھا بالکل جھوٹ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موسیٰ شریف نے بھیجا کیا ایک نصرانی ہے حساب کتاب بڑا جانتا ہے ان میں منشی رکھ لواں آپ نے فرمایا گولی مارے دے حساب کتاب جانوں اللہ دے دین نے آکھا کہ انہوں نے اپنے ارادہ شریک نہ کرو میں انہوں اجازت نہیں وہ گل بدل کے الٹا حضرت عمر دے ذمہ لاتی انہوں نے پرتی کر رہے یہ نہیں کیتے معاویہ نہیں کیتے یہ عیسائی وارتے حکومت صحابہ پیچھے حکومت ساری عیسائیوں کو زکات دا محکمہ عیسائیوں کو تعلیم دا نظام انہوں دے جی نظام تعلیم بادہ کیا نے بدلیا یوحنا نو دیتا عیسائی نو کہ تم سارا نظام تعلیم سنبھال اور انہیں اپنی مالیت دے کہتے کلیسا بنا گر دے اسلام مسجداں دا کلیسے کفر نو ترجیح تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بارے فرمایا انتھو صدقات اموالنا الی اموالنا کہ میں ابن عمر دے کول سی جا کے زکات دئیے نا حاکم فقارا نام کہنے لگے ہاں فقارا ان اموالنا کفار میں کہا ہن تے جڑے حاکم کافر بھی رکھ لے کافروں نے عہدے دیتے قال وکانا زیاد یستعمل الکفار اور راوی دستا ہے میں تب دسیا کہ زیاد جڑا سی میرے معاویہ کے زمانے تھی کافروں نے عہدے دیتے فقال لا تدھب صدقات من الکفار پھر ابن عمر نے کیا جدوں نوبت پہنچ گئی ہونا انہاں کافراں دے حوالے زکات نہ کرو اے 30-40 حدیثاں ایسے سلسلے اے میں دس دیتا کتاب الاموال امام ابو عیدی یہ سارا پڑھنا ظالماں نوں زکات